ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا نام تھا حمزہ عینی. ان کے پاس ایک پنڈت جی آئے اور پنڈت جی نے کہا کہ حضرت صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. علامہ حمزہ عینی ماریروی سے کہا ایک مسئلہ پوچھنا ہے. بولے آپ کے یہاں یہ عقیدہ ہے تقدیر کا کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو یہ بتائیے کہ اس دانے پہ کس کا نام لکھا ہے؟ وہ بہت بڑے ولی تھے، صاحب کشف تھے. انہوں نے کہا پنڈت جی یہ جو چاول کے دانے ہیں نا، ان پر کاش گنج میں، ماریرا شریف کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، کاش گنج میں ایک پیپل کا درخت ہے، اس پر ہنس کا جوڑا رہتا ہے، یہ ان کے مقدر میں لکھا ہوا. پنڈت جی نے ایک مسلمان ولی کا مذاق اڑانے کے لیے ایک ہنسی لی اور اس کو ڈال لیا منہ میں. یہ سچا واقعہ ہے. آج کل پڑھے لکھے لڑکے ان سب چیزوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ہم لوگ روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں کیونکہ اللہ اپنے دوستوں کو بہت نوازتا ہے. تو بہرحال تو اس نے منہ میں ڈال لیا اور ہنسنے لگا. دیکھا آپ کی تقدیر کا عقیدہ تو ختم ہی ہو گیا. آپ کہتے تھے تقدیر میں جو لکھا وہی ہوگا، میں نے تو کھا لیا نا ان ہنس کے حصے کا رزق. اس بزرگ کا ہم نے جو جانتے تھے، جتنا ہم جانتے تھے اتنا کہہ دیا، آپ جانو آپ کا کام جانو. پنڈت جی اس کو کھا کر پیٹ میں درد ہوا، اتنا علاج کرایا، کوئی علاج کام نہ آیا. آخر کار حکیموں نے کہا کاش گنج میں فلاں فلاں حکیم رہتا ہے، اس کے گھر لے جاؤ گے تو دوا دے گا تو اچھا ہو جائے گا. اس کو بیل گاڑی پہ ڈالا پنڈت جی کو، اور پنڈت جی بیل گاڑی پہ ڈال کر کے پیٹ میں تکلیف تھی، تڑپ رہے تھے، لے جا رہے تھے. کاش گنج آیا، وہاں پر پنڈت جی کو الٹی ہوئی، چاول کے دانے نکلے اور اس کے بعد ہنس کا جوڑا نیچے آیا اور انہوں نے چک کر کے واپس اوپر چلے گئے. تب پنڈت کو پتا چلا کہ کسی کی تقدیر کا دانہ کوئی نہیں کھا سکتا. یہ اسلام کا عقیدہ ہے. وہ وہی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے.